الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ محترم بھائیوں، بہنوں اور معزز ناظرین، ابھی میری گفتگو کا موضوع ہے رمضان المبارک اور انفاق۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت سے ہم سب واقف ہیں۔ اس رمضان کے اندر جہاں بہت ساری دیگر فضیلتیں ہیں، جہاں دیگر بہت سارے پہلوؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں قریب ہونے کے لیے جد و جہد کی تاکید کی گئی ہے، وہیں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے، انفاق کرنے، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں انفاق کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ تم نیکی کی منزل کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسے نہ لگاؤ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سال کے تمام دنوں میں انفاق یعنی خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اسے ایک بہت ہی اہم اور اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب کرنے والا عمل قرار دیا ہے۔ سورہ حدید میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ یہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو دے گا، اللہ کو قرض دے گا بہترین قرض۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی کہی گئی کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مال میں تمہیں خلیفہ اور امین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ دو باتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت یہ پورے سال میں ہے، لیکن رمضان مبارک میں اس انفاق کی اہمیت، فضیلت اور برکت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری جو اہم حقیقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ کہ انفاق ہم جس مال سے کرتے ہیں اس مال کے ہم مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ مال اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت کے طور پر ہمیں دی گئی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف پلٹنے والی ہے۔ تو ہمیں جو مال امانت کی شکل میں دی گئی ہے اس امانت کو چاہیے کہ جہاں ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اپنی بنیادی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں، وہیں ہم دیکھیں کہ اور کون سے مواقع ہیں جن میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے اور ان میں خرچ کر کے ہم اللہ کی رضا، اس کی خوشی اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رمضان میں انفاق کی اہمیت ہے تو ہمیں کن پہلوؤں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ محترم ناظرین، عام دنوں میں ہم جن موضوعات پر، جن مدات پر، جن چیزوں میں خرچ کرتے ہیں انہی میں ہمیں رمضان میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ بطور خاص اپنے رشتہ داروں، قریب کے افراد، ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ رمضان کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ضرورت مند تو نہیں
جو تنگی، محتاجی اور پریشانی کا شکار ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی خبر گیری کریں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے مال کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے پھیلانے میں خرچ کریں، دعوت دین کی جد و جہد میں خرچ کریں، غلبہ دین کی جد و جہد میں خرچ کریں۔ دعوت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد اور اس کی سمتیں اور اس کے میدان بہت پھیلے ہوئے ہیں، ان سب میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین پھیلے، دعوت دین عام ہو، بندگان خدا تک رب کا پیغام پہنچے، اس سلسلے میں ہونے والی کوششیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنا مال اس میں لگائیں اور اس میں خرچ کریں۔ تیسری اہم جو چیز جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے وہ یہ کہ ملت کے عام ضرورت مند افراد، ہمارے پڑوس کے لوگ، ہماری آبادی کے لوگ اور ملت کے وہ تمام افراد جو ضرورت مند ہیں، ان کی خبر گیری میں ہمیں انفاق کرنا چاہیے۔ ان کی ضروریات کی تکمیل، ان کی غذائی ضروریات کی تکمیل، ان کے علاج کے اسباب کی فراہمی، ان ساری چیزوں میں ہمیں انفاق کرنا چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم روزے داروں کو افطار کرانے میں بھی خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر صائما کان له مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو روزہ افطار کرانے والے کو اس کے برابر اجر ملتا ہے، اور جسے روزہ افطار کرایا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک فضل ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو رمضان میں انفاق کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت ہی کثرت سے انفاق کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور لوگوں میں سب سے زیادہ ضرورت مندوں کے لیے مال لٹانے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور بڑھ جاتی تھی، یہاں تک کہ تیز ہوا اس کی طرح آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کرتے تھے۔ تو ہم اس کا خیال رکھیں کہ رمضان میں انفاق کی فضیلت ہے، عام دنوں میں بھی فضیلت ہے، لیکن رمضان میں اس کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ کر کے ہے۔ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہے، ہمارے لیے توشہ آخرت بنے گا۔ آخرت کے دن یہ چیز ہمارے لیے جہنم سے نجات اور اللہ تبارک تعالیٰ کے انعام کا حقدار بنانے والی چیز بنے گی۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو خیر بھی تم بھیجتے ہو یہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اسے پاؤ گے۔ یہ انفاق ہو تو بھی، نیکیاں ہو تو بھی، صدقات ہو تو بھی، یہ ساری چیزیں روز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہمیں ملیں گی انعام اور اجر کی شکل میں، بشارت اور خوشخبری کی شکل میں۔ تو آج جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسے خرچ کریں، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں، صلہ رحمی کریں، اور ایک ایسے وقت میں جب کہ لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، غریبوں کا ایک طبقہ، بہت بڑی آبادی پریشان حال ہے، ان کی خبرگیری کرنا، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا ہماری ایک اہم دینی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس اہم ذمہ داری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے راستے میں زیادہ سے زیادہ انفاق کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔